बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हजरात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मकदम है। आज किताबत कोर्स का सबक नंबर 12 है। इस सबक के अंदर मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनकी वजह से आप एक अच्छे ख़तीब बन सकते हैं, जो आपकी खिताबत के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुफीद साबित होंगी। अगर आप भी तकरीर सीखना चाहते हैं, अगर आप भी ख़तीब बनना चाहते हैं, अगर आप भी अपने दिल की बात दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच को अपने बयान के अंदर लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखें, आखिर तक देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कीमती कीमती 3 चीज़ें बताऊंगा जिनकी वजह से आप एक अच्छे और मयानाज ख़तीब बन सकते हैं। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। खिताबत कोर्स के मुतालिक मैं इंशाल्लाह पूरी वजाहत के साथ आपको एक एक चीज़ पर गाइड करूंगा। और अगर कोई मसला दरकार है तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। 3 चीज़ें आपको खिताबत के अंदर मुआवन साबित होंगी। पहली चीज़ पहली चीज़ आपका इरादा। आपका जो इरादा है ख़तीब बनने का, मुक़र्रर बनने का, अपने इस इरादा को पुख्ता बनाएं, अपने इरादा को यकीन के अंदर बदलें, अपने इरादे को अज़म के अंदर बदलें। अगर आपका सिर्फ इरादा है, आपने सिर्फ ख्यालात के अंदर सोचा हुआ है कि मैंने ख़तीब बनना है, मैं ख़तीब बनूंगा, मैं तकरीर सीखूंगा, मैं अपने अंदर बोलने की सलाहियत पैदा करूंगा, ये करूंगा करूंगा, ये उस वक़्त होगा जब करेंगे तब करेंगे। इससे आप ख़तीब नहीं बन सकते, इससे आप मुक़र्रर नहीं बन सकते, इससे आप अपने दिल के अंदर बोलने की सलाहियत पैदा नहीं कर सकते। लेकिन ये सब उस वक़्त है जब आप अपने अंदर इरादा पुख्ता करें, अपने इरादा को यकीन के अंदर बदलें, अपने इरादा को अज़म के अंदर बदलें। उस वक़्त आप ख़तीब भी बन सकते हैं, आप मुक़र्रर भी बन सकते हैं। अगर आप इरादा पुख्ता करते हैं, यकीन पुख्ता करते हैं कि मैंने ख़तीब बनना है, मैंने तकरीर सीखनी है, मैंने अपने अंदर बोलने की सलाहियत पैदा करनी है, और साथ साथ इस अमल को शुरू भी कर देते हैं, तो फिर आप यूं समझें कि आपने सीढ़ी पर कदम रख दिया है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने चूंकि इरादा कर लिया और इरादे के साथ साथ आपने यकीनन उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो आपने सीढ़ी पर कदम रख दिया, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको हासिल होगी। आप अपनी खिताबत के अंदर जो कुछ हासिल कर रहे हैं वो आपको फ़ायदा भी देगा। पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया है खिताबत के अंदर वो यह है कि इरादा। और दूसरी चीज़ ये अहम है, दूसरी चीज़ यह है कि आप अपने अंदर को देखें। दूसरी चीज़ जो आपकी खिताबत के अंदर मुआवन साबित हो सकती है, जिसकी वजह से आप ख़तीब बन सकते हैं, वो ये है कि आप अपने अंदर को देखें कि मेरे अंदर क्या है। यकीनन आपने अभी तक तकरीर के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी, आपने कोई लेक्चर भी नहीं सुना, और आपने खिताबत कोर्स के अंदर कोई सबक भी नहीं सुना। लेकिन अगर आप अपने दिलो दिमाग के अंदर टटोलें, आप अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या है, अपने दिमाग पर थोड़ा दबाव डालें और सोचें कि मेरे अंदर क्या है, यकीनन आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे वाक़यात होंगे, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारा मवाद जमा होगा, आपके दिमाग के अंदर अशार जमा होंगे, आपके दिमाग के अंदर गुजरे हुए लोगों के हालात होंगे, गुजरे हुए लोगों के वाक़यात होंगे, और आपके दिमाग के अंदर बहुत कुछ जमा हो जाएगा। और अगर आप मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, यकीनन आपने मदरसे के अंदर तफासीर का सबक पढ़ा है, अहादीस मुबारक पढ़ी है, फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह पढ़ी है, फ़साहत व बलागत पढ़ी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अगरचे आपने तकरीर सीखने की गर्ज से नहीं पढ़ी, तकरीर करने की गर्ज से नहीं पढ़ी, और लोगों तक पहुंचाने की गर्ज से ये चीज़ें अगरचे आपने नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप अपने दिमाग के अंदर जोर दें तो आपको यही कुछ बहुत फ़ायदा देगा। तो अगर आप
آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ تفاسیر احادیث مبارکہ فقہ اصول فقہ ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ تقاریر کے اندر آپ کو معاون ثابت ہوں گی اور آپ کو یہ تقاریر کے اندر بہت فائدہ دے گی. لیکن اگر یہ اس وقت ہے جب آپ کو ان چیزوں کو صحیح مناسب جگہ جوڑنے کا ڈھنگ آتا ہے، مناسب جگہ جوڑنے کا طریقہ آتا ہے. خطابت حقیقت کے اندر خطابت یہی چیزیں ہوا کرتی ہیں. اگر ان چیزوں کو جو آپ نے مدرسے کے اندر پڑھی ہیں، جو آپ کے دماغ کے اندر واقعات ہیں، جو آپ کے دل کے اندر جوش و ولولہ ہے، اگر آپ ان کو مناسب جگہ آپ جوڑ سکتے ہیں، جوڑنے کا ڈھنگ آتا ہے آپ کو، تو یقیناً آپ خطیب ہیں. یہی چیز ہوتی ہے، آپ سوچ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اپنے اندر کی بات کو باہر نکالنا، یہی خطابت ہوتی ہے. رٹی رٹائی تقاریر سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو آپ اگر تقریر رٹتے ہیں تو یہ رٹی ہوئی تقاریر کو آپ بالکل چھوڑ دیں، اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ اپنے دماغ کے اندر ٹٹولیں تو یقیناً اگر آپ ان چیزوں کو مناسب جگہ جوڑ سکتے ہیں تو آپ ایک اچھے خطیب ہیں. اگر آپ ان کو مناسب جگہ جوڑ نہیں سکتے تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ہمارے اس کورس کو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے اور آپ کو یہی چیزیں تفاسیر احادیث مبارکہ فقہ اصول فقہ فصاحت و بلاغت اشعار جو آپ کے دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مناسب جگہ ڈھالنے کا، مناسب جگہ جوڑنے کا، مناسب جگہ ٹانکنے کا طریقہ ہم اگلے اسباق کے اندر سکھائیں گے. اس لیے تو کہتا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی سبق خطابت کورس کے متعلق مس نہ ہونے پائے. ہم آپ کو انشاءاللہ پورا گائیڈ کریں گے اور خطابت کے اندر جتنی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو سب کچھ اس چینل پر بتائیں گے اور آپ کو میاناز ایک اچھا خطیب بنائیں گے اور رٹی رٹائی تقاریر سے آپ کی جان چھڑائیں گے. اس لیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا. آپ کا فائدہ اس لیے کہ آپ رٹی رٹائی تقاریر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جو آپ کو خطیب بنا سکتی ہے، جو آپ کی خطابت کے اندر معاون ثابت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کو دیکھیں کہ میرے اندر کیا ہے. اور تیسری چیز یہ اس سے بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر نکالیں. اصل یہی ہوتی ہے، خطابت یہی ہے. اگر آپ اپنے اندر کی بات کو باہر نکالنا سیکھ جاتے ہیں، اگر آپ اپنی سوچ لوگوں کے سامنے بیان کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ ایک اچھے مایہ ناز خطیب ہیں. رٹی ہوئی تقاریر کو بالکل چھوڑ دیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. وہ تقاریر ہی کیا ہے جو رٹنے کے بعد کی جائے؟ جو رٹی ہوئی تقاریر کی جاتی ہے اس کو میں تقریر ہی نہیں سمجھتا. تقریر یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچائیں، اپنی سوچ دوسروں تک پہنچائیں. اور اب بات آتی ہے کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر کیسے نکالنا ہے. تو انشاءاللہ تمام چیزیں ایک ہی سبق کے اندر تو نہیں ہو سکتی، تو اگلے اسباق کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے دل کی بات، اپنی سوچ دوسروں تک کیسے پہنچانی ہے. آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ نے دوسروں کے سامنے کیسے اس کو بیان کر سکتے ہیں، یہ اگلے اسباق کے اندر انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس وجہ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی سبق آپ کا مس نہ ہونے پائے. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو میرے دوست، تقریر کو رٹنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اندر کی بات کو، اپنی سوچ کو لوگوں تک بیان کریں. اگرچہ یہ شروع کے اندر آپ کو مشکل لگے گی اور مشکل لگنی بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جب پہلی بار سائیکل چلایا تھا یا موٹر سائیکل چلایا تھا وہ یقیناً آپ کو مشکل لگے تھے. کوئی چیز دنیا جہان کا کوئی کام ہو تو شروع کے اندر وہ مشکل ہی ہوا کرتا ہے. تو یہ خطابت بھی ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ رٹی رٹائی تقاریر کرتے ہیں تو اس سے تو آپ کو ہر دم مشکل پیش آئے گی اور ہمیشہ آپ رٹنے پر مجبور ہوں گے. آپ کبھی کیا کریں گے، کسی مولوی صاحب کی بیان سنیں گے اور اس کو رٹنے کی کوشش کریں گے، یا کتاب پڑھیں گے اس کو رٹنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس وجہ سے بہتر ہے آپ اپنے اندر کی بات کو باہر نکالنا سیکھیں، آپ اپنی سوچ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا سیکھیں.
اس سے شروع کے اندر تو آپ کو مشکل ہوگی، لیکن جب آپ یہ چیز سیکھ جاتے ہیں، آپ اپنی سوچ لوگوں کے سامنے بیان کرنا سیکھ جاتے ہیں، اپنے اندر کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا سیکھ جاتے ہیں، جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کی یہ مشکل بالکل ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے رٹنے کی تقاریر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس وجہ سے آپ نے اپنے اندر کی بات کو باہر کیسے لانا ہے، اگلے اسباق کے اندر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے اپنی سوچ دوسروں تک کیسے پہنچانی ہے، اپنے اندر کی بات کو باہر کیسے لانا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ اس سبق سے آپ نے یہ بھی سیکھ لیا ہوگا کہ کون سی 3 چیزیں آپ کو خطابت کے اندر معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اور کون سی 3 چیزوں کی وجہ سے آپ اپنی خطابت کے جوہر کھول سکتے ہیں، آپ کی خطابت کے اندر وہ آپ کو مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ میں بہت محنت سے ایسے اسباق کی تیاری کرتا ہوں، پتہ نہیں کتنی کتابوں کا مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ خطیب بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے اندر عام کرنا، دنیا کے اندر پھیلانا، یہ آپ کا چونکہ ذمہ داری ہے، آپ عالم بن چکے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے دوسروں تک یہ کام پہنچانا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو اس کام کو کرنے کا طریقہ آپ کو آ جائے۔ تو میری تو یہی خواہش ہے، لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، ہمارا حوصلہ افزائی کیا کریں۔ میں پتہ نہیں کتنی محنت کرتا ہوں آپ کے اسباق کے لیے، پہلے کتب کا مطالعہ کرتا ہوں، اس کے بعد ویڈیو بناتا ہوں، پھر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، پتہ نہیں کتنی مجھے مشکلات پیش آتی ہیں، اور میرے پاس اتنی وسائل بھی نہیں ہے ابھی، تو بغیر وسائل کے میں سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ کسی کا فائدہ ہو جائے تو اس سے میرا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا، تو میں آپ کے فائدے کے لیے یہ سب کچھ بنا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے یوزر جو ہیں ان کو ہمارے اسباق پسند آتے ہیں، اور اس سے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ہوگا۔ اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے خطابت کے متعلق، کوئی سوال آپ کا درکار ہے تو کمنٹس ضرور کیا کریں، اور خطابت کے متعلق کوئی سوال تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو جتنے آپ کے دوست احباب ہیں، اگر خطابت کورس سیکھنا چاہتے ہیں، درس قرآن و حدیث کورس سیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر قرآن مجید تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے ان تمام دوست احباب کو اس ہمارے چینل اور کچھ سیکھے کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔